کہا آخر کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ نے انگلی سے سورج کو نکالا، اب جائے گا کب؟ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، سورج آ گیا، جائے گا کب؟ ہمارے نبی کا جواب سننا کیسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوا جواب، کیا فرمایا؟ ارے مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کا پوچھ نماز کب ختم ہوگی۔ مجھے مت پوچھ کہ نماز، مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کو پوچھ نماز کب۔ بہت اچھی۔ آج پھر آپ کے لیے لے گئے قاری صاحب کا بیان سنیں گے دوستو تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چل لیتے ہیں بیان کی طرف۔ واقعہ میں جلدی جلدی بتاؤں گا۔ واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، کہاں پر ہے؟ اور آپ ظہر کی نماز پڑھا چکے ہیں۔ بولو آپ کون سی نماز پڑھا چکے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھا چکے۔ ظہر کی نماز ہو گئی، کھانا وانا چل رہا ہے، سفر میں ہے، اللہ کے رسول بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ساتھ میں کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کون سی نماز پڑھا چکے؟ ظہر کی، کھانا وانا بھی ہو چکا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات یاد آئی کہ کچھ چیزیں لانا ہے، تھوڑا دور سے کچھ چیزیں لانا ہے۔ کون لے کر آئے گا، کون لے کر آئے گا، اسے دور سے لانا ہے، کون لے کر آئے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا سب سے بہادر جوان لانے والا کون؟ شیر خدا۔ کون شیر خدا؟ کون؟ اللہ کے رسول پاک نے کہا اور شیر خدا حضرت علی۔ کہا دیکھو دیکھو وہاں جانا ہے، بہت دور جانا ہے اور وہ چیزیں لانا ہے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ جاؤ جلدی گھوڑے پر بیٹھو، گھوڑے پر بیٹھو جاؤ۔ اور دیکھو علی راستے میں رکنا نہیں ہے، راستے میں رکنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کچھ بھی کرنا نہیں، جاؤ اور جو چیز میں نے مانگا وہ لو اور سیدھے میری خدمت میں پہنچاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا شیر خدا تیار۔ حضرت علی گھوڑے پر بیٹھے اور جو گھوڑوں کی ٹاپیں جو چلی ہے اور حضرت علی جو دوڑے گھوڑا لے کر دوڑے دوڑے گئے۔ اب وہ تو بہت دور بھیجا تھا، یہاں وقت گزرتا گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ بولو کس کا وقت آیا؟ عصر کا وقت۔ اذان کہا چلو عصر کی اذان دی جائے۔ عصر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، عصر کی اذان ہوئی، سارے صحابہ نے وضو کیا، عصر کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ بولو عصر کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ عصر کی نماز سارے صحابہ نے کہا ہمارے نبی چلے، آرام بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بھی ایک قدم نہیں بڑھائے گا، میرا علی آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ میرا علی آنے والا۔ بس اس طریقے سے انتظار انتظار انتظار۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں دیکھا وہ ریگستان میں غبار اٹھ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، آ گئے۔ کون آ رہے؟ علی۔ وہ دور سے غبار اڑ رہا اور گھوڑے کی ٹاپیں زور زور سے آوازیں آ رہی اور تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، السلام علیکم، سلام کیا، لبیک کہا اور اس کے بعد میں سیدھے جو امانت تھی اللہ کے رسول کے قدموں پر رکھ دی، قدموں پر امانت۔ اللہ کے رسول پاک سب بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا میرے پیارے نبی کہیں رکا نہیں، کہیں کھایا نہیں، کہیں پیا نہیں، کہیں ٹھہرا نہیں، یوں گیا اور یوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ علی، تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کو بازو میں بٹھایا، دیکھو حضرت علی ایسے بیٹھے، یہ سنو اس طریقے سے دونوں پاؤں رکھ کر۔ کون بیٹھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے۔ اب وہ بیٹھنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھنا تھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی مجھ کو نیند آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مجھ کو، اور پھر کیا کیا؟ سیدھے اپنا سر علی کی گود میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کہاں رکھ دیا؟ حضرت علی کی گود میں۔ لیکن معاملہ ایسا ہے کہ حضرت علی پریشان ہے، حالانکہ گود میں کن کا سر ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، لیکن علی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ ارے بتاؤ نا، حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی؟ سب بتاؤ، پڑھی؟ یہ ظہر پڑھ کے گئے تھے اور کیا کہتے میں رکا نہیں، میں ٹھہرا نہیں، میں پیا نہیں، میں کھایا نہیں، یوں گیا اور یوں، اور عصر کی نماز تو یہاں ہو گئی۔ عصر کی نماز پڑھے۔ اب حضرت علی کیا فرماتے وہ سنا۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی کا سر مبارک میری گود میں، لیکن میں پریشان، میں یوں دیکھوں آسمان کو، اس لیے کہ سورج ہے ڈوب جائے گا، عصر کی نماز ختم۔ ارے بولو نا، سورج ڈوب جاوے تو عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب کون سی نماز آ جائے گی؟ مغرب، تو عصر تو جائے۔ تو حضرت علی فرماتے میں بے چین بے چین، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھو، کبھی سورج کو دیکھو، ڈوب تو نہیں جائے گا، ڈوب تو نہیں جائے گا، کبھی نبی، اور ہمارے نبی آرام سے سوئے رہے، سو جا رہے، سوئے رہے، سوئے جا رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کا وہ جملہ کتنا پیارا، کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی فرمائے میں ایسا حیران تھا، اور کیوں حیران تھا؟ کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتا، کبھی زمین کے سورج کو دیکھتا۔ بھائی گود میں کون تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور تھا، کبھی یہ چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے سورج، وہ بھی چمکتا، یہ بھی چمکتا، وہ بھی چمکتا، یہ بھی چمکتا، لیکن خیال آتا کہ اٹھاؤں اور کہوں میری عصر کی نماز باقی ہے، لیکن خیال آتا تھا علی اگر نیند خراب ہو گئی تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی پریشان، اتنے پریشان کہ کیا کروں، اللہ کے رسول کو اٹھا بھی نہیں سکتا، اور سورج بھائی وقت رکے گا، بھائی وقت رکے گا، سورج ڈوب جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہے، غروبت الشمس، سورج ڈوب گیا۔ بولو سورج، ارے بولو پورا مجمع بولو سورج ڈوب گیا، اندھیرا اندھیرا چھانے لگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور کہا
अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मगरिब का वक्त हो गया, अजान दो। ए बिलाल, बिलाल भी थे, बिलाल बिलाल अजान दो। हजरत बिलाल अजान देने की तैयारी अभी तो शुरू की, अजान देने का इरादा किया, हमारे नबी के कान में रोने की आवाज आई। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा कौन रो रहा, देखा तो अली वहां कोने में बैठ के रो रहे। कौन रो रहे, बोलो कौन रो रहे? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली रो रहे, तुम रो रहे हो, क्या हुआ? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम रो रहे हो, क्या मामला? फरमाया असर की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल जब से ईमान लाया, अल्लाह की कसम एक नमाज कज़ा नहीं हुई थी। जब से ईमान लाया हूं तब से आज तक मेरी एक भी नमाज कज़ा, आज पहली मर्तबा मेरी असर की नमाज कज़ा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा अमा सल्लई तला, पढ़ी क्यों नहीं? अरे पढ़ी क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल कैसे पढ़ता? आपकी खिदमत में बैठा, आपने बाजू में बिठाया, आपने अपना सर मुबारक मेरे पांव पर रखा, मैं सूरज को देखता गया, सूरज डूब गया, आप मुझे उठाया नहीं? अल्लाह के रसूल 100 जाने कुर्बान कर सकता है, लेकिन आपकी नींद को तो खराब नहीं कर सकता। बस ये प्यार मोहब्बत की बातें हुई, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के चेहरे पर, तो हज़रत अली कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं रो रहा हूं, मेरी असर की नमाज गई, आप हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया खड़े हो जाओ, अली खड़े हो जाओ। हज़रत अली खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, बहुत सारे सहाबा खड़े हो गए। कहा अयना ग़रूबती शम्स, हमारे नबी ने पूछा कहां सूरज कहां डूबा? अली, अरे सबको मालूम है सूरज कहां डूबा, लेकिन फिर भी पूछ रहे अली कहां डूबा? अली ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप पर कुर्बान ये जगह है, यहीं से मैं सूरज को देख रहा था, डूब गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली अगर तूने सूरज को डूबते हुए देखा है तो आज उठते हुए भी तू देखेगा। हजरत अली हैरान, खड़े, क्या मामला, ये मामला क्या? हजरत अली खड़े, सहाबा खड़े। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दो सुभान अल्लाह कह दो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सुनो, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु, पूरा मजमा सल्लल्लाहु, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, सुनना, फरमाया अली मेरी उंगली मुबारक को देखते जाओ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सूरज डूबा है वहां हमारे नबी ने देखो इस तरह, हमारे नबी ने अपनी उंगली मुबारक को इस तरह किया। उसके बाद हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को यूं ऊपर किया, सूरज ने निकलना शुरू किया, सूरज ने निकलना, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सूरज ने। अब सुनना, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को उठाते गए, ऊपर करते गए और सूरज निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, यहां तक कि हमारे नबी ने उंगली मुबारक को सीधे ऊपर किया, सूरज ऊपर आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, चिलचिलाती गर्मी आ गई। हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा अली कौन कहता है तेरी असर की नमाज कज़ा हुई? अभी तो असर का वक्त शुरू हो रहा है। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल पढ़ लो असर? कहा पढ़ ले, आज तक कज़ा नहीं हुई तो आज कैसे कज़ा होगी, पढ़ ले असर। हजरत अली ने वजू किया, सुना, वजू किया, अल्लाहु अकबर, असर की नमाज हजरत अली ने शुरू की। लेकिन दिल में ख्याल आया अली तेरी वजह से डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, बाकी पूरी दुनिया की असर हो गई, अरे पूरे मदीने की असर हो गई, सिर्फ तेरे अकेले की वजह से डूबा हुआ सूरज वापस आया, पूरे खुदा का निजाम बदल गया, जो सूरज डूब गया वापस। तो हजरत अली नमाज में रोने लगे। अरे बोलो नमाज में, अब जब नमाज में रोएंगे तो नमाज लंबी होगी कि नहीं होगी? और अली की नमाज लंबी होगी ना, हमारी नमाज। हम तो देखा कि इमाम ने ज्यादा लंबा पढ़ा ना, करेगा, रुकू जाएगा, अबे यानी मतलब भाई रुकू कर बहुत हो गया। ये सब ढोंग हम लोग करते हैं। नमाज में जितना ढोंग करता है ना, कभी टीवी सीरियल में इतना ढोंग नहीं करता ना। तरावी में ढोंग देखा आपने? तरावी में मैंने अपनी आंखों से देखा। तरावी में क्या करेगा मालूम? पढ़ने आएगा, इमाम साहब अल्लाहु अकबर शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम शुरू कर दिया इमाम साहब, ये घूम रहा है इधर, पीछे घूमेगा। अब इमाम साहब आगे पढ़ेगा, जो भी वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, इमाम साहब पढ़ेगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते इमाम साहब कहेगा ना यालमून, मालूम है रुको, धड़ भागते आके रुको में खड़ा हो जाएगा। अरे भाई इसका मतलब है कि जब तक कुरान पढ़ता था तेरे को कुछ एलर्जी होती थी? और कुछ लोग तरावी होगी नहीं पड़ेगा, क्या क्यों? बहुत लंबी पढ़ाता है, पाँव बहुत दुखता है, पाँव बहुत। और अगर किसी का इंतजार करना हो कि वो खिड़की पे आने वाली है तो कितनी देर खड़ा रहता है, तब तेरा पाँव नहीं दुखता। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? हाँ सही ना। चलो हम वाक्य पर आ जाए, फिर बात पर आते, वाक्य पर आ जाए। हाँ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को उठाते गए, कहो सुभान अल्लाह।
اٹھاتے گئے, کہو سبحان اللہ. انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, سورج نکلتا گیا, یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک کی انگلی مبارک سیدھے سورج آسمان پر اور چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول نے فرمایا علی, علی کون کہتا ہے کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ سورج ابھی بھی اوپر ہے, اپنے عصر کی نماز پڑھ لے. حضرت علی نے اللہ اکبر, خیال آیا علی تیرے واسطے آج سورج بھی واپس آ گیا. رونا شروع کر دیا تو نماز بھی. پورے مجمع نے دیکھا حضرت علی نماز پڑھ رہے اور روئے جا رہے. اب وہ بہت سارے صحابہ تھے نا, ان میں گاؤں والے تھے. گاؤں والے سمجھتے ہو, دیہات کے ایک صحابی تھے بیچارے دیہات والے, وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا. وہ دیہات والے پہلی مرتبہ آئے, کہا یہ کیا ہو گیا, سورج ڈوب گیا, انگلی بتائی تو نکل گیا, علی نماز پڑھنے لگے, یہ کیا. تو وہ دیہاتی صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہا آخر کہا اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ نے انگلی سے سورج کو نکالا, اب جائے گا کب؟ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا, سورج آ گیا, جائے گا کب؟ ہمارے نبی کا جواب سننا کیسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوا جواب. کیا فرمایا, ارے مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا, علی کو پوچھ نماز کب ختم ہوگی. مجھے مت پوچھ کہ نماز, مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا, علی کو پوچھ نماز کب. میرے پیارو, دنیا کہتی ہے کہ گیا وقت واپس آتا نہیں, لیکن نبی کی انگلی مبارک سورج پر بھی حکومت کرتے. اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا, کہو سبحان اللہ. اور اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے, اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا, مالدار بناتا رہے گا. اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی, دین لے کر آئی, اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے. فاطمہ تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. یا اول الاولین یا آخر الاخرین. 60,000 قرآن کریم 24 گھنٹے میں پورا کرتے. جب حضرت علی نے کہا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا, کہا ہم نہیں سمجھ سکتے, آپ کوفہ کے امیر ہے, لوگوں کا فیصلہ کرتے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا کھانا ہے, آپ کا پینا ہے, آپ کے اتنے سارے کام ہیں. میرے دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں کا کوئی آدمی میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارے. میرے دوستو, آج بھی لکھا ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ, وہ آئے اور 24 گھنٹے رہے. فرماتے قسم اللہ کی حضرت علی سب کام بھی کرتے رہے, 24 گھنٹے گزرے, اس سے پہلے 60,000 قرآن ختم ہو چکے تھے. اور سننا میرے دوستو, جب 60,000 قرآن ختم ہو گئے تو عارف شارانی بے ہوش ہو گئے. کہا مولا علی, حضرت علی, یہ کیا معاملہ, 60,000 قرآن آپ نے ختم کیے. حضرت علی نے کہا چل میرے ساتھ چل. کہا میرے گھوڑے کو لاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھوڑا لائے, گھوڑے کے اوپر زین رکھی. آپ نے عارف شارانی جو آئے تھے قوم کی طرف سے, کہا دیکھ میرا ایک پاؤں ایک پالان میں ہوگا اور دوسرا پاؤں دوسرے پالان میں ہوگا, اس سے پہلے میرا ایک قرآن ختم ہو جائے گا. میرے دوستو, یہ حضرت علی کتنی محنت سے قرآن کو سیکھا ہوگا نا. اور میرے دوستو, حضرت علی کا علم تو بہت تھا. کہو حضرت علی کا علم. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا, کہتے مجھ سے مت پوچھو, علی سے پوچھو. عمر کہتے علی سے پوچھو. عثمان کہتے علی سے پوچھو. اور نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, ہمارے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ حضرت علی کا علم. میں آپ کو لا رہا ہوں میرے دوستو حضرت علی کا علم, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم. ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو, ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا, حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے, نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں,
کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا، کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا۔ جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر، لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا، نبی کی محبت کا پاور تھا۔ اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں؟ حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا، بہت رعب دبدبا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے۔ اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا۔ کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر، لیکن رعب اور دبدبا۔ ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ ہے، ارے بادشاہ اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے۔ آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا۔ اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے، ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ، وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے۔ اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے۔ اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا، اور یہاں کون آ گئے؟ اس نے دیکھا کام مرا عمر، اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کانپنے لگا، وہیں سے کانپتا چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے، اور وہ بیچارہ کانپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا۔ حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت عمر نے کہا بیمار ہو انت مریض، تم بیمار ہو؟ تو کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں، وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا، عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ آگے گیا، آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی، یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستو غیب سے اللہ کی آواز آئی، اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو، اللہ کہتا میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا، تو رو پڑا، میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا۔ میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے، جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہاں سے عمر وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو، کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا۔ تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ میرے دوستو اس کو کہتے بھائی، باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی، کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو دکان ہے، پیسوں کی دکان ہے، جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا، کبھی حلال تک لانے والا۔ 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو، کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں، مسند ابن ابی اعلیٰ، اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے۔ مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا۔ اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشیہ عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے۔ یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا۔ عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی۔ اچانک آواز آئی بھاگو، اچانک آواز آئی
بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی. سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہوں ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھائی صحیح ہے نا, سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے, کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو, محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب, اور ایک سننا سب لوگ بیٹھے, سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا, وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے, کہا جانے دے, ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے, اس کے گلے کون لگے گا؟ بھئی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور, ایمانی اور روحانی پاور, حضرت عمر بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے, بھئی سننا, ایک بوڑھے میاں کھڑے, اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں, وہ بھی بڑے ہوں گے, صحابی ہوں گے, کہو رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے, پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں, انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں, میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں, اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا, عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے, بوڑھا میاں ہے, کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے, سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی, عمر امیر المومنین سنو, میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے, تو عجیب بولتا, جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے, کہا یہ تو پہلی بات ہے, تو دوسری تو سن, مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے, کہا بیٹھ بیٹھ عمر, 8 باتیں پوری ہوگی, اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی, نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن, کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں, مردے کو کیا کرتا ہوں, کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر, مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں, کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا ووچتا نہیں, گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے, بیٹھ میری بات سن, اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے, میں کتنی باتیں بتاؤں گا, 8, اور ابھی کتنی ہوئی, 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن, کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا, فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن, اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے, یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں صحیح بولتے, یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی, بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے, آپ بتاؤ نا کیا کریں گے,
کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اتنی غلط 8 باتیں، میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا مالن یا عمر، عمر رک جا، اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے۔ اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں۔ حضرت علی نے کہا سنو، میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا، یہ قرآن کی روشنی میں۔ بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں۔ حضرت علی فرماتے صحیح کہا، صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے۔ بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ۔ اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے۔ بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے، اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا، اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں۔ بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے، اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو، پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت۔ بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تم مرتے جاؤ گے میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے۔ بھائی تیسری بات یہی تھی نا، مردے کو۔ تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو۔ عمر کو کیا کہا؟ تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا، علی نے کہا میں بھی کھاتا ہوں۔ اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا میں بھی کھاتا۔ کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی ہے۔ ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ۔ ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ، اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ۔ اللہ نے کہا، بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا۔ حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے۔ ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے۔ حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد۔ بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد۔ قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے۔ کتنی؟ 5۔ اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا سب کرتے، حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں۔ بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا۔ بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا۔ اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو؟ حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے، اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے۔ رحمت کے معنی بارش، اب بارش ابھی آوے تو
ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ۔ اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ، حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا؟ حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے۔ ارے یہ سچ ہے، ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو، یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں۔ ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح، عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح، ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی۔ بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں، علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں۔ اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا۔ میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں۔ کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے۔ اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ؟ میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا۔ اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا، میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی، خوشی کہتے جاؤ۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی۔ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی۔ حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی۔ ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ، خوشی، محرم کا مہینہ، خوشی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں ہے؟ نبی کا نواسا، فاطمہ کا لختے جگر، علی کا نور نظر، کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں؟ میرے دوستو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی۔ ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی، آپ فکر مت کرو، میں بتا رہا ہوں بھائی، ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ سب سے بڑی کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاں، علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا، فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا، یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی، مرنا سب کو۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے، ابو بکر دنیا سے نہ جاتے، عمر دنیا سے نہ جاتے، عثمان دنیا سے نہ جاتے، علی دنیا سے نہ جاتے۔ میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے، لیکن مرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرا، جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا، اور ایک اللہ کے راستے میں مرا، وہ مرا، اللہ کہتا، تو کہتا مرا، میں کہتا پھر زندہ ہو گیا۔ تو 2 طرح مرنا ہوتا ہے، ایک بستر پر مرے، ایک اللہ کے راستے میں مرے۔ اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے، لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے، اور مرے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا، لیکن بستر پر مرے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، بخاری کی روایت ہے، کون سی روایت؟
ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو ہمارے نبی کیا فرماتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ، قسم کھائی ہمارے نبی نے، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، نبی فرما رہے، قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے، نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی، بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا، چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا. اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو، ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے، وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ. اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات بتاؤ، کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ. اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی. ہاں، اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا، حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا، اپنی ہوٹل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا. حسینی بننے کے لیے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں میرے دوستو. آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو میرے پیارے دوستو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں، باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے. لیکن اتنا سمجھنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے. اور جمعہ کی رات تھی، کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو، جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو، حضرت حسین نے کس زبان سے کہا. کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے ہزاروں کی تعداد میں آنے دے. لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے. روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی. کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور. باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی. باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ بھئی یزید کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے،
یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید. کیا نام ہے؟ حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی؟ 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک, یہاں سے ایک. کون؟ حضرت غرید. اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا. 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا. آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا, ساتھ میں کہا حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا, آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا, شہید ہو جاتا, پھر دوسرا آتا, شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک, وہاں کے سب, یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا, جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے, اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا, پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں, ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے, حق پر رہنا, اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے, سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ, تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے, دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا, ایک ٹکڑے کو اٹھایا, دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا, پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا, آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے, ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے, میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں.
अरे मेरे दोस्तों, हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा, मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी। सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों, लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते, लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों, आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही कर रखा जहां बच्चे के बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों, लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों, ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था। कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान है, जुमा होने वाली। मैं मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों, मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया, अपने खेमे में फरमाया, वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों, एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा, लोगों तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरी मां फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए। अगर कपड़ा देखो तो फातिमा ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते, जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा, 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। नारे तकबीर, हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों, आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों, मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों, हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था। मेरे दोस्तों सुनना, मुकाबला चलता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, जरा कान खोलकर सुनना, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि आपके सर मुबारक से लेकर आपके पेट मुबारक तक 80 तलवार के जख्म लग चुके थे। और मेरे दोस्तों, पूरे खून से लहू लुहान हो गए, खून से। और मेरे दोस्तों, एक बात सुनना, जब हजरत हुसैन का जब मुकाबला चलता था, सामने से किसी ने बर्छा आपके होठ पे मारा था। किस पर मारा था? आपके होठ पर मारा था और खून गिर रहा था। और पीछे से लोग जो हजरत हुसैन की जमात में थे, वो पीछे से कहते थे कि होठ पर क्यों मारा। पीछे से आवाज आती थी कि ओ दुश्मनों, तुमने हुसैन के होठ पर क्यों मारा? ये वो होठ है जिसको नबी रोजाना चूमा करते थे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।